اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد السلام علیکم میرے محترم سامعین و ناظرین، میں اپنے یوٹیوب چینل علامہ دلدار حیدر جعفری آفیشیل سے مخاطب ہوں۔ مجھے انتہائی دکھ اور صدمہ ہوا ہے کہ ہماری قوم، ہماری ملت، ہمارے عزادار، ہمارے بانیان مجالس، جن لوگوں کو ہی مجالس کے لیے، نظر نیاز کے لیے اور بھاری بھرکم فیسیں دے کر نوازتے ہیں، وہی عزاداری پر حملہ آور ہیں۔ یہ میں ذاکر کہتا ہوں تو مجھے اسے ذاکر کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ یہ ذاکر وسیم عباس بلوچ نامی، میں اسے اگر بہروپیہ کہوں تو کم نہیں ہوگا۔ اس نے شکل و صورت و بظاہر ایسی بنائی ہے، ماتھے پر محراب بھی بنایا ہوا ہے اور بال بھی ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ لگتا ہے کہ بہت بڑا کوئی بزرگ شخصیت ہے۔ بلکہ گزشتہ کچھ عرصہ پہلے اس نے فیس بک پر امام حسین علیہ السلام کی جو خیالی شبیہیں یا عکس پاک بازار میں یا کسی ملک میں بنائے گئے ہیں، تو اس کو عکس پاک کو اور اپنی تصویر کو ساتھ رکھ کر اس نے تشبیہ دینے کی کوشش کی کہ دیکھیے کہ میری شکل و صورت امام حسین سے کتنی مشابہ ہے۔ نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ اس ملعون کی شکل شمر سے تو مل سکتی ہے، امام حسین سے نہیں مل سکتی، کیونکہ اس کا کردار شمر جیسا ہے، اس کا کردار شمر والا ہے۔ جس گھر سے کھاتا ہے، جس در سے کھاتا ہے، جس پلیٹ میں کھاتا ہے، اسی میں چھید کرتا ہے۔ دیکھیے آپ، کچھ عرصہ پہلے اس نے کہا کہ جی جمعے کو شاعری آل محمد کی شان میں بھی ہو تو پڑھنا منع ہے، آل محمد کی شان میں قصیدے پڑھنا منع ہے، آل محمد کی شان میں فضائل و مصائب جمعے کے دن شاعری میں پڑھنا منع ہے۔ اس کے بعد اس کا ایک کلپ سامنے آیا جس میں وہ کہتا ہے کہ ہماری خواتین بھی مجالس پڑھنے لگی ہیں۔ سوشل میڈیا پر یا فیس بک پر خواتین کو میں نے مجالس پڑھتے دیکھا ہے، اور ساتھ ہی یہ ایسا بکواس کرتا ہے، توہین کرتا ہے ہماری عزادار خواتین کی، علماء و ذاکرین خواتین کی۔ کہتا ہے کہ یہ خواتین تو ایام مخصوصہ میں پاک اور ناپاک ہوتی ہیں، ان کا پاک اور ناپاک ہونا تو بعید از قیاس نہیں ہے، تو لہٰذا کس طرح یہ ممبر پر آ کے ذاکری کر رہی ہیں یا ذاکری کرتی ہیں، کیوں ذاکری کرتی ہیں، کیوں یہ ممبر پہ آتی ہیں، یہ ناپاک ہوتی ہیں۔ اس ملعون کو یہ پتہ نہیں کہ جو کربلا کا مشن ہے اس میں خواتین برابر کی شریک رہیں، بلکہ میں نے اسے کوشش کی سمجھانے کی۔ اسے میں نے ایک میسج بھیجا اس کے واٹس ایپ پر، اس میں بتایا کہ شریکت الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہا مدینے سے لے کے کربلا سے لے کے کوفہ اور شام تک مسلسل مولا کے مشن میں شریک رہیں، اور اپنے خطبات سے اپنی جد کے فضائل بھی پڑھے، اپنے خطبات سے حسینی مشن کو بھی آگے بڑھایا۔ تو خواتین کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے ہماری خواتین کو سیرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پر عمل کرنا چاہیے۔ تو وہ خواتین اگر سیرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا پر عمل کر رہی ہیں تو اسے تکلیف ہوئی ہے، تو اس لیے اس کا جواب یہ دیا کہ آپ آج کی خواتین کو یا ہمارے اپنے گھر کی خواتین کو بی بی پاک سے ملاتے ہو، بی بی پاک سے ان کا موازنہ کرتے ہو،
میں نے اس کو پھر یہ جواب دیا کہ بھائی چلے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی مثال نہ بھی دوں تو کربلا کے مشن میں، مولا کے قافلے میں ایسی بھی خواتین تھیں جو غیر سادات تھیں، جو سید زادیاں نہیں تھیں، تو انہوں نے بھی تو مولا کے مشن کو کربلا میں اسی طرح سے اجاگر کیا، اسی طرح سے آگے بڑھایا جس طرح بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بڑھایا۔ تو کیا جو غیر سادات خواتین تھیں، قافلے میں شامل تھیں، کیا انہوں نے مولا کے مشن کو آگے نہیں بڑھایا؟ تو بھائی تو ناپاک ماں کا بیٹا ہو کے تیری ماں کیا تجھے مجالس میں نہیں لے کے جاتی تھی؟ کبھی جانے سے پہلے پوچھتا تھا اپنی ماں سے کہ تو پاک ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو ممبر پر آنے والی خواتین کا ذاتی عمل اور کردار ہے کہ وہ پاکیزگی کے عالم میں ہی ممبر پر تشریف لائیں۔ اگر ان کو کوئی مخصوص ایام ہیں اس میں وہ یقیناً وہ احتیاط برتتی ہوں گی، نہیں آتی ہوں گی، لیکن اس نے وہ ایام مخصوصہ کا سہارا لے کر ایسا خواتین علماء و ذاکرین پر الزام تراشی کی کہ وہ کیوں ممبر پہ آتی ہیں، وہ کیوں مجالس پڑھتی ہیں، انہیں کیا حق ہے۔ اس بندہ خدا کو چاہیے کہ اب میں کہتا ہوں کہ ایام حج سے لے لیں، حج میں بی بی ہاجرہ کا کردار ساتھ ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ کربلا میں مدینہ سے لے کر کربلا سے کوفہ اور شام تک خواتین سادات و غیر سادات کا کردار ہے یا نہیں ہے؟ بھئی یہ خواتین کی پاکی یا ناپاکی یا ایام مخصوصہ یہ تو اس خاتون کا عمل ہے، یہ اس خاتون کو پتہ ہے۔ تو کون ہوتا ہے کہ خواتین کی عزت اور کردار اور پاکیزگی کو ممبروں پر زیر بحث لائے؟ تو اپنے ہی گھر میں پہلے جا کے تلاش کر کہ کیا تجھے پالنے والی یا تجھے تیری اہل و عیال یا جن فلمی اداکاراؤں سے تو شادیاں رچاتا رہا ہے محرم کے مہینے میں، تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے عزاداری ہی پر اعتراض یاد آتا ہے؟ تجھے ماتمداری پر ہی اعتراض نظر آتا ہے؟ تمہیں مجالس ہی پر اعتراض نظر آتے ہیں؟ کبھی تو کسی ذاکر کے خلاف مہم شروع کر دیتا ہے، فلاں ذاکر ہے، اس کو اگر ممبر کھڑے ہوئے گالی دی گئی تو اس نے جواب گالی نہیں دی۔ اس کو ملعون کو یہی نہیں پتا کہ یہ سادات کا شیوا نہیں ہے، یہ آل محمد کا شیوا نہیں ہے، کوئی گالی دے تو اسے جواب میں گالی دو۔ ان کے سادات کے سامنے تو اگر قاتل بھی آ گیا تو آپ نے اس کی بھی ضرورت پوچھی ہے، اس کو بھی اس کی تیمارداری کی ہے، اس کی بھی مہمانداری کی ہے۔ لیکن یہ عجیب نسل کا انسان ہے کہ ممبر پر یہ درس دے رہا ہے کہ اگر کسی ذاکر کو مجمع سے کوئی اٹھ کے کوئی گالی دے یا بدتمیزی کرے تو وہ ذاکر بھی ممبر سے ویسی ہی بدتمیزی کرے یا گالی دے۔ تو اس بندے نے بظاہر شکل و صورت ایسی بنا رکھی ہے، یہ قوم کو دھوکہ دے رہا ہے، ملت کو دھوکہ دے رہا ہے، شیعت کو دھوکہ دے رہا ہے، عزاداروں کو دھوکہ دے رہا ہے، مجالس میں دھوکہ دے رہا ہے۔ بہت سے لوگوں سے تو ایڈوانس فیس لے کے یہ مجالس میں جاتا بھی نہیں۔ کئی لوگوں سے ذاتی طور پر میں جانتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ شکایت کی کہ جناب وہ وسیم بلوچ کو ہم نے ایڈوانس فیس دے رکھی تھی، وہ نہیں آیا۔ تو اپنے کردار کو دیکھ، اپنی شکل و صورت کو دیکھ۔ شکل و صورت بنا لینے سے تو انسان نہیں بن سکتا۔ ویسے تو شیطان بھی کہتے ہیں، ابلیس بھی بھیس بدل کے اگر کسی عالم کے روپ میں یا کسی پٹے رکھ کے اور متھے پہ محراب بنا کر آ جائے تو ہم اسے انسان تھوڑی مان لیں گے، ہم اسے فرشتہ تھوڑی مان لیں گے، اور رہے گا تو وہ شیطان ہی، رہے گا تو وہ ابلیس ہی۔ خود اس کا وہ کردار ہے مجالس کے بارے میں۔ اس لیے ایام عزا میں جہاں تک میرے علم میں آیا تھا کہ وہ فلمی اداکاراؤں سے شادیاں رچائی ہیں، لاہور میں، گلبرگ میں یا ادھر ادھر کوٹھیاں خریدی ہیں۔ اس نے قوم کا خون نچوڑا ہے، اس نے ملت سے مجالس کے نام پر، عزاداری کے نام پر اپنی آواز اور سر کے سہارے سے اپنی ناموری ظاہر کر کے اس طرح سے قوم کو لوٹا ہے۔ اب اس قوم کو لوٹ کے اسی قوم پہ مجالس پہ اعتراض، اسی قوم کی عزاداری پہ اعتراض، اسی قوم کی خواتین پہ اعتراض، اسی قوم کی مجالس پہ اعتراض، اسی قوم کی خواتین کو پاک اور ناپاک کہتا ہے۔ اس کو شرم آنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کربلا کا مشن نامکمل ہے اگر اس میں خواتین شامل نہ ہوں، اسی طرح عزاداری نامکمل ہے
اگر اس میں خواتین کا کردار نہ ہو، خواتین ماتمی بھی ہیں، خواتین عزادار بھی ہیں، خواتین بانی مجالس بھی ہیں، خواتین علماء و ذاکرین بھی ہیں، خواتین سوز خان بھی ہیں، میں کہتا ہوں جو حصہ خواتین کا اس عزاداری میں ہے وہ شاید مردوں کا بھی نہیں ہے۔ خواتین، ایک واقعہ ایسا آیا تھا موچی دروازے میں، جب گزشتہ سال کرونا کے دوران جلوس نہیں اٹھنے دیا جا رہا تھا، یہ زیارت نہیں نکلنے دی جا رہی تھی، تو موچی دروازے کی اس زیارت کو خواتین نے سنبھالا، مرد بعد میں پہنچے، خواتین نے اس زیارت کو اٹھایا بھی، اس زیارت کو نبھایا بھی، بعد میں مرد پہنچے۔ تو لہٰذا میں قطعاً اس بات کی، اس منافق کو، اس ملعون کو، اس مرتد کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ خواتین علماء و ذاکرین کے بارے میں کوئی بھی لب کشائی کرے۔ ہاں شرعی طور پر اگر ان کے پردے پر اعتراض کرتا ہے یا پردے کی کوئی ہدایت کرتا ہے یا پردے کی تعلیم دیتا ہے محمد و آل محمد کے فرامین کی روشنی میں، تو اس کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی پاکی اور ناپاکی کو وجہ بنا کر انہیں مجالس سے دور رکھنا، انہیں عزاداری سے دور رکھنا، انہیں محافل سے دور رکھنا، انہیں ماتم سے دور رکھنا، انہیں عزاداری میں شریک ہونے سے روکنا یا ان پر اعتراض کرنا، تو یہ پاکی اور ناپاکی، ہمیں کیا پتا تو پاک ہے یا نہیں ہے؟ تو فلمی اداکاروں سے شادیاں رچا کے ہمیں نہیں پتا تو پاک ہے یا نہیں ہے؟ تو کس گد میں ملوث نہیں ہے؟ ہم نے کبھی اس لیے خاموشی اختیار کی کہ چلو ممبر پہ آتا ہے، لوگ اسے چاہتے ہیں، لوگ اس کا مصائب سنتے ہیں، لوگ اس کی سر کے قائل ہیں، لوگ اس کے مصائب کو پسند کرتے ہیں، ہم اسی لیے برداشت کرتے رہے، لیکن کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ تو علمی معاملات میں، قرآن کے معاملات میں، حدیث کے معاملات میں، خواتین علماء و ذاکرین کے معاملات میں، عزاداروں کے معاملے میں، ماتمیوں کے بارے میں، کبھی کہتا جی بے نمازی ہو تو سید بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اولاد علی و بطول بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو ٹھیکیدار ہے جنت کا؟ تو لالیاں کا بلوچ اٹھ کے جنت بانٹنے لگا ہے؟ مجھے یہ تو بتا، جب بہلول جنت بانٹ رہا تھا تو بہلول نے زبیدہ سے پوچھا تھا کہ تو کتنی عاملہ ہے، تو کتنی صاحب تقوی ہے، تو کتنی نمازیں پڑھ کے آئی ہے، تو کتنے حج کر کے آئی ہے؟ جب کوئی یقین سے آتا ہے تو وہ عزادار، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ حسین کا عزادار ہے تو یقیناً عزاداری کا اسے صلہ ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔